اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اس واقعے پر مبنی ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کو کھولا گیا۔ یہ کب اور کیسے ہوا، اس کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، کتاب کمقام الزخار کے صفحہ 839 پر بیان کیا گیا ہے کہ سن 236 ہجری میں متوکل عباسی نے، جسے یزید ثانی بھی کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر ہل چلوا کر اس کی نشانیاں اور آثار کو ختم کر دیا۔ اس ملعون نے ایک شخص کو جس کا نام ابراہیم دیزج تھا اور جو پہلے یہودی اور بعد میں مسلمان ہوا تھا، یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ کربلا جائے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کا نشان مٹا دے اور ان کی ذریح پاک کو خراب اور ویران کر دے۔ کتاب مقاتل الطالبین میں بیان کیا گیا ہے کہ دیزج کربلا گیا اور اس نے قبر مبارک کے ارد گرد 200 ایکڑ زمین پر ہل چلوایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے نورانی مرکز کے قریب پہنچا تو جو مسلمان کام کرنے والے تھے انہوں نے کام سے ہاتھ روک لیا اور آگے ہل نہ چلایا۔ اس پر وہ کچھ یہودی مزدوروں کو ہل چلانے کے لیے لے کر آیا۔ انہوں نے قبر مقدس کے اطراف اور ارد گرد میں ہل چلا کر پانی چھوڑ دیا۔ جب پانی قبر مبارک کے قریب پہنچا تو رک گیا اور قبر کی طرف نہ بڑھا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کے ارد گرد کی جگہ کو حائر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دیزج خود بیان کرتا ہے کہ متوکل نے مجھے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو ویران کرنے اور اس پر ہل چلانے اور پانی چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے جعفر بن محمد بن عمار قاضی کو خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ وہ میرے اس کام کی نگرانی اور دیکھ بھال کرے گا اور دیکھے کہ میں اس کام کو پورا کرتا ہوں یا نہیں۔ جعفر نے دیزج کو متوکل کے خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور دیزج اس کام کو انجام دینے کے لیے کربلا کی طرف گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ کام انجام دے کر جعفر کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ خلیفہ کا حکم انجام دے دیا، لیکن میں نے وہاں کسی قبر کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ جعفر نے کہا کہ تم نے زمین کو زیادہ نہیں کھودا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے زمین کو اچھی طرح کھودا، لیکن قبر کا کوئی نشان یا اثر نہیں پایا۔ جعفر نے یہ تمام واقعہ لکھ کر متوکل کے پاس بھیج دیا، جس نے پھر حکم دیا کہ دوبارہ ہل چلا کر پانی چھوڑ دیا جائے۔ اس بار یہ لعین امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس تک پہنچ گئے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بحار الانوار جلد 45 میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو علی عماری کہتا ہے کہ میں نے دیزج سے ملاقات کی اور قبر امام حسین علیہ السلام کے ویران اور تخریب کرنے کے واقعے کے بارے میں اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ غلاموں کو لے کر کربلا گیا اور قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس میں ایک نئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جس پر امام حسین علیہ السلام کا جس میں اطہر رکھا ہوا تھا، اس میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے انہیں اسی حالت پر چھوڑ دیا اور قبر کو دوبارہ مٹی سے بھر دیا، پھر اس پر پانی چھوڑنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ہل چلایا تاکہ کھیت اور فصل بونے کے قابل ہو سکے۔ کسان کام میں مصروف ہو گئے، لیکن وہ بیل جن سے ہل چلا رہے تھے جب وہ قبر کے نزدیک جاتے تو اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے اور واپس ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا تو اس کام سے ہاتھ روک لیا اور قسم کھائی کہ میرے جس غلام نے بھی اس واقعے اور اس راز کو کسی اور سے بیان کیا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ناظرین مکرم، امام مظلوم علیہ السلام کی قبر اقدس میں چٹائی بچھا کر امام علیہ السلام کے جسد اطہر کو اس پر لٹانے کی روایت کی تصدیق ہمیں کتاب رمز المصیبہ سے بھی ہوتی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قبیلہ بنو اسد کے افراد امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ
شہدائے کربلا کی لاشوں کو دفنانے کے لیے کربلا آئے تو انہوں نے ایک چٹائی امام مظلوم علیہ السلام کی قبر اقدس میں بچھائی، جس پر امام علیہ السلام کو لٹایا گیا اور پھر قبر کو بند کیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح سے ابو عبداللہ باقتانی سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن یحییٰ بن خاقان نے مجھے ہارون معری نامی ایک سردار کے پاس کتابت کا کام انجام دینے کے لیے بھیجا۔ ہارون کا تمام ہاتھ پاؤں تو گورے چٹے تھے، لیکن اس کا چہرہ بہت سیاہ تارکول جیسا تھا، جس پر چیچک کے نشان تھے اور بدبو آتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد جب میری اس سے اچھی خاصی دوستی اور انسیت ہو گئی تو میں نے اس کا سبب اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اور دیزج کو متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کھودنے پر مقرر کیا تھا۔ جس دن ہم کربلا جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے اس کام سے منع کیا اور فرمایا کہ ہرگز دیزج کے ساتھ کربلا نہ جاؤں۔ صبح کو دیزج اور اس کے ساتھی آئے اور مجھے کربلا جانے کے لیے راضی کر لیا۔ اس رات پھر میں نے خواب دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام انجام نہ دے؟ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوکا۔ اس کے بعد میرا چہرہ سیاہ اور بدبودار ہو گیا، لیکن جسم کے باقی اعضاء اپنی پہلی حالت پر رہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کھولنے والا یہ ملعون دیزج ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوا، جس کی تفصیل بہار الانوار کی جلد 45 میں بیان کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں فضل بن محمد بن عبد الحمید کی روایت بیان کی گئی ہے کہ جب دیزج کے مرنے کا وقت قریب آیا تو میں اس کی عیادت کو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک طبیب اس کے سرہانے بیٹھا ہے اور وہ بری اور بدصورت حال میں بے ہوش پڑا ہے۔ دوستی اور محبت اور رفاقت کی بنا پر اس سے میں نے اس کا حال پوچھا۔ اس نے طبیب کی طرف اشارہ کیا۔ طبیب نے جب اس کا اشارہ دیکھا تو وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا، کیونکہ وہ اس کے مرض کی تشخیص نہیں کر سکا تھا اور اسے کوئی دوا بھی نہیں دی تھی۔ دیزج کسی مہلک بیماری میں مبتلا تھا اور اس کا مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اپنا ماجرا بیان کرتا ہوں اور اپنے بہت بڑے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جس زمانے میں ہم متوکل کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو خراب اور ویران کرنے کے لیے کربلا گئے اور رات کے وقت اپنے ساتھیوں اور قبر کی تخریب کرنے والے اور کھدائی کے سامان کے ساتھ کربلا پہنچے، میں نے اسی وقت زمین کربلا پر ہل چلانے کا حکم دے دیا۔ پھر میں سخت تھکان کی وجہ سے سو گیا، لیکن اچانک غلاموں کے شور کی آواز میرے کان میں پڑی جو دوڑے دوڑے میرے پاس آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں اور انہوں نے قبر کے ارد گرد احاطہ کر لیا ہے اور ہمیں نزدیک نہیں جانے دیتے اور ہماری طرف تیر اندازی کرتے ہیں۔ میں بستر سے اٹھا اور وہاں گیا، دیکھا کہ غلاموں نے سچ کہا ہے، لہٰذا میں نے انہیں حکم دیا کہ تم بھی ان کی طرف تیر اندازی کرو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جو تیر بھی ہماری طرف سے ان کی طرف چلایا جاتا، وہ تیر واپس ہماری ہی طرف آ جاتا اور جس نے چلایا ہوتا اسی کو آ کر لگتا۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے بخار اور کپکپی چڑھ گئی اور ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ میں فوراً گھر واپس آیا اور میں نے کہا کہ متوکل چاہے جو بھی کرے، میں اس کی اس کام میں اطاعت نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد فضل نے دیزج سے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، متوکل کو منتصر کے حکم سے کل رات قتل کر دیا گیا ہے۔ دیزج نے کہا، ہاں مجھے اس کی خبر ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ اب جب کہ میری یہ حالت ہے اور میرے زندہ رہنے کی امید باقی نہیں ہے۔ اسی دن دیزج غروب آفتاب کے وقت واصل جہنم ہوا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔